السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ان فارماسسٹ حضرات کے لیے جو کینیڈا ہجرت کا سوچ رہے ہیں، جی بالکل۔ خاص طور پر 2025 کے حوالے سے، کیونکہ ایکسپریس انٹری سسٹم میں کچھ نئی چیزیں آئی ہیں، یہ کیٹیگری بیسڈ سلیکشن۔ صحیح۔ ہماری معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ فارماسسٹ کینیڈا امیگریشن 2025 اے گائیڈ آن ایکسپریس انٹری سے لیا گیا ہاں ہے۔ ہاں مقصد تو یہی ہے نا جی کہ سمجھیں کہ بھئی یہ جو نئی پالیسی ہے جی اس سے جو باہر سے تربیت یافتہ فارماسسٹ ہیں ان کے لیے کیا مطلب ہے، جی کیا مواقع ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کینیڈا میں نا اس وقت صحت کے شعبے میں پروفیشنلز کی شدید کمی ہے، اور فارماسسٹ تو آپ سمجھیں اس لسٹ میں کافی اوپر ہیں۔ اچھا۔ تو 2025 کا سال اس لیے بہت خاص ہے کیونکہ یہ جو نئی کیٹیگری بیسڈ ڈراز آ رہی ہیں یہ سیدھا سیدھا فارماسسٹس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو دعوت نامے ہیں یعنی ITAs وہ شاید ان لوگوں کو بھی مل جائیں جن کا CRS سکور پہلے جنرل ڈراز کے لیے شاید کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت فرق ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا جنرل ڈراز اور کیٹیگری بیسڈ ڈراز، اس میں عملی طور پر کیا فرق ہے؟ مطلب پہلے سسٹم کیا تھا اور اب کیا بدلا ہے، خاص طور پر فارماسسٹ کے لیے؟ دیکھیں، پہلے جو جنرل ڈراز ہوتے تھے جی ان میں سب سے اہم چیز آپ کا CRS سکور تھا۔ صحیح۔ جس کا سکور سب سے زیادہ، اس کے چانسز سب سے زیادہ، ایک طرح سے اوپن مقابلہ تھا۔ جی لیکن اب ان کیٹیگری بیسڈ ڈراز کے ذریعے IRCC یعنی کینیڈا کی امیگریشن اتھارٹی وہ کچھ خاص پیشوں کو جن کی لیبر مارکیٹ میں ضرورت ہے ان کو ترجیح دے رہی ہے۔ اچھا اور اچھی خبر یہ ہے کہ فارماسسٹ کو ہیلتھ کیئر آکیوپیشنز والی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ زبردست۔ تو مطلب یہ کہ IRCC اب خاص طور پر ان کے لیے الگ سے ڈراز کرے گا، اور ان ڈراز میں جو کم از کم CRS سکور چاہیے ہوگا جی وہ جنرل ڈراز سے کم ہو سکتا ہے۔ نیشنل کلاسیفیکیشن یعنی NOC کوڈ 31120 ہے، اس کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک نمبر ہے یا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے پروفائل بناتے وقت؟ نہیں، یہ صرف نمبر نہیں ہے، یہ آپ کی پوری ایپلیکیشن کی بنیاد ہے۔ NOC 31120 خاص طور پر فارماسسٹ کے لیے ہے۔ اچھا جب آپ اپنا ایکسپریس انٹری پروفائل بناتے ہیں نا تو آپ کو اپنا سارا کام کا تجربہ اسی کوڈ کے مطابق دکھانا ہوتا ہے۔ جو ذمہ داریاں اس کوڈ میں لکھی ہیں آپ کے تجربے کے خطوط میں وہیں نظر آنی چاہیے۔ مطلب اگر تجربہ میچ نہ کرے تو پھر آپ اہل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور کینیڈا کے لیے بھی یہ اہم ہے تاکہ وہ یقینی بنا سکیں کہ وہ صحیح مہارت والے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ صحیح۔ فارماسسٹ کی ضرورت صرف نوکریاں بھرنا نہیں بلکہ پورے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ کیٹیگری اسی مقصد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اہلیت کے معیار پر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو جو ایکسپریس انٹری کے مین پروگرام ہیں جیسے فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام، ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ جی ہاں بالکل، وہ بنیادی اہلیت تو لازم ہے۔ FSWP کے لیے وہ 67 پوائنٹس کا جو بینچ مارک ہے وہ تو پورا کرنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس خاص ہیلتھ کیئر کیٹیگری کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس پچھلے 3 سال میں کم سے کم 6 مہینے کا مسلسل فل ٹائم یا اس کے برابر پارٹ ٹائم بامعاوضہ کام کا تجربہ ہو بطور فارماسسٹ۔ یعنی NOC 31120 کے تحت؟ بالکل، اسی NOC 31120 کے تحت، اور یہ تجربہ کینیڈا کے اندر کا بھی ہو سکتا ہے اور باہر کا بھی، یہ لازمی ہے۔ اور زبان، تعلیم، اس کے بارے میں کیا شرائط ہیں؟ زبان کے لیے آپ کو انگریزی یا فرانسیسی میں کم سے کم CLV لیول 7 لانا ہوگا۔ IELTS میں یہ ہر سیکشن میں 6.0 بینڈ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تعلیم میں آپ کے پاس فارمیسی کی ڈگری ہونی چاہیے، اور اگر ڈگری کینیڈا سے باہر کی ہے تو پھر آپ کو ECA یعنی ایجوکیشنل کریڈینشیل اسسمنٹ رپورٹ لینی ہوگی۔ اچھا، یہ اسی لیے لازمی ہے؟ جی، یہ بالکل لازم ہے۔ یہ کنفرم کرتی ہے کہ آپ کی ڈگری کینیڈین معیار کے برابر ہے۔ یہ سب امیگریشن کے لیے ہے۔ یاد رہے، کینیڈا پہنچ کر پریکٹس کرنے کے لیے لائسنس کا الگ پروسیس ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی یہ سب شرائط پوری کرتا ہے تو یہ پورا ایکسپریس انٹری کا سفر مختصر طور پر کیسا لگے گا؟ سب سے پہلے تو اپنی اہلیت چیک کریں، پھر سارے کاغذات جمع کریں جیسے زبان کا ٹیسٹ، ECR رپورٹ اور کام کے تجربے کے لیٹرز جن میں NOC 3112 والی ڈیوٹیز لکھی ہوں۔ جی۔ پھر آن لائن ایکسپریس انٹری پروفائل بنا کر جمع کرا دیں۔ NOC 3112 ضرور سلیکٹ کریں، اس کے بعد آپ پول میں شامل ہو جائیں گے۔
और फिर इंतजार करना होगा ड्रॉज का? बिल्कुल, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज का इंतजार करें। अगर आपका स्कोर कट ऑफ से ऊपर हुआ तो आपको ITA यानी अप्लाई करने की दावत मिलेगी। अच्छा। ITA मिलने के बाद 60 दिन होते हैं। इसमें आपको अपनी मुस्तकिल रिहाइश की मुकम्मल दरखास्त यानी EAPR ऑनलाइन जमा करानी होती है। सिर्फ 60 दिन? ये तो काफी कम वक्त है। जी, इसीलिए पहले से तैयारी अहम है। फिर IRCC आपकी दरख्वास्त पर कार्रवाई करेगा और फैसला देगा। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, अगर अब कैटेगरी की वजह से कम CRS वालों को भी मौका मिल रहा है, तो क्या CRS स्कोर की अहमियत कम हो गई है या वो अब भी सबसे अहम फैक्टर है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, CRS स्कोर की अहमियत बिल्कुल कम नहीं हुई, वो अब भी बहुत अहम है। अच्छा। होता ये है कि जब कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ होता है तो IRCC पहले उस कैटेगरी के सारे अहल उम्मीदवारों को अलग करता है। फिर इन अहल उम्मीदवारों को उनके CRS स्कोर की बुनियाद पर ही तरतीब देता है। यानी रैंकिंग फिर भी स्कोर पर ही होती है? बिल्कुल, जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसे पहले दावत मिलेगी। तो हाँ, कैटेगरी की वजह से कट ऑफ स्कोर शायद नीचे आ जाए, लेकिन उस कैटेगरी के अंदर भी मुकाबला तो स्कोर पर ही है। सही। तो स्कोर बढ़ाने वाले फैक्टर्स अब भी वही हैं? उम्र, तालीम, जबान, तजुर्बा? जी बिल्कुल, उम्र, तालीम, जबान की महारत, काम का तजुर्बा और अगर मुमकिन हो तो सूबाई नामजदगी यानी PNP, ये सब आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करते हैं। कामयाबी के चांसेस बढ़ाने के लिए आपके ख्याल में क्या अमली मशवरे होंगे? सबसे पहला तो ये कि जुबान के टेस्ट में IELTS हो या सेल्पिप, जितना ज्यादा स्कोर ला सकें लाएं। हर एक पॉइंट का फर्क पड़ता है। ठीक है। दूसरा, ECA का प्रोसेस फौरन शुरू करें, इसमें वक्त लगता है। सही। तीसरा, काम के तजुर्बे के जो खतूत हैं वो बहुत ध्यान से बनवाएं, उसमें NOC 31120 की जिम्मेदारियां वाज़े तौर पर लिखी हों। और चौथा? चौथा, सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री पर ना रहें, बल्कि मुख्तलिफ सूबों के जो नामजद प्रोग्राम है PNPs, उन पर भी नज़र रखें। अगर किसी सूबे से नामजदगी मिल जाए तो 600 इजाफी पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, वो तो तकरीबन गारंटी है फिर ITA की। जी तकरीबन। ठीक है। तो खुलासा ये हुआ कि ये जो नया कैटेगरी बेस्ड सिस्टम है, ये फार्मासिस्ट्स के लिए एक ज़्यादा टारगेटेड और शायद तेज़ रास्ता है कनाडा आने का। बिल्कुल, ये कनाडा की तरफ से एक वाज़े इशारा है कि उन्हें फार्मासिस्ट्स की ज़रूरत है और वो उन्हें खुशामदीद कहना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है जो शायद पहले हाई CRS की वजह से परेशान थे। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक बहुत अहम नुक्ता जो हमें नहीं भूलना चाहिए, जी। ये सारा अमल कनाडा में इमिग्रेशन यानी मुस्तकिल रिहाइश के लिए है। जी लेकिन वहां जाकर बतौर फार्मासिस्ट काम करने के लिए आपको लाइसेंसिंग का पूरा प्रोसेस मुकम्मल करना होगा, बिल्कुल, जिसमें PEBC यानी फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा के इम्तिहानात और फिर सूबाई रेगुलेटरी बॉडी की रजिस्ट्रेशन शामिल है। ये बहुत अहम बात है। तो इमिग्रेशन की तैयारी के साथ साथ उस लाइसेंसिंग के अमल को भी समझना और उसकी तैयारी शुरू करना उतना ही जरूरी है। इस पर मजीद रिसर्च यकीनन फायदेमंद होगी।